من قبل ھدی للناس، یہ تورات اور انجیل قرآن کے نازل ہونے سے پہلے انسانیت کے لیے ہدایت کا سامان تھی. وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اب اللہ نے الفرقان نازل کر دیا. یہ المہیمن ہے، نگہبان ہے ان کتابوں کے اوپر. مراد کیا کہ جو بات قرآن سے میچ کرے گی وہ آپ نے لے لینی ہے، اور جو قرآن سے ٹکرائے گی وہ چھوڑ دینی ہے. تو تورات اور انجیل کے اوپر نگہبان بن کر یہ الفرقان نازل ہوا ہے. اولڈ ٹیسٹیمنٹ، نیو ٹیسٹیمنٹ، اور اب یہ فائنل ٹیسٹیمنٹ القرآن. یہ سیم ورڈز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی استعمال ہوئے ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے، محمد فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں حق اور باطل میں فرق ہے. سورۃ البقرہ میں بھی اسی قسم کی آیات آئی تھی. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. وبینات من الہدی والفرقان، اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں، اور یہ الفرقان ہے حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب. ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو کفر اختیار کرتے ہیں اللہ کی آیات سے، لہم عذاب شدید، ایسے لوگوں کو بہت ہی سخت عذاب ہونے والا ہے. واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالی غالب ہے اور بدلہ لینے والا ہے. کتنے سخت الفاظ ہیں جی. آپ کو تو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نعوذ باللہ کوئی نانیم ہے، اور وہ تو جی بس ایک بہانہ ہی چاہیے اسے بخشنے کا. یہ اتنے سخت الفاظ اللہ تعالیٰ اپنے لیے استعمال کر رہا ہے کہ میں انتقام لینے والا ہوں. اصل میں یہ غصہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے قرآن کی دعوت کو ٹھکرا دیا تھا، اور پس منظر کے اندر کرسچنز اور جوز ہیں کہ بھئی تورات بھی اللہ نے نازل کی تھی، انجیل بھی اللہ نے نازل کی، اب الفرقان جو کہ اگلی کتابوں کی تصدیق کرتے ہوئے نازل ہوئی ہے، جو آیا نا مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق دو اعتبار سے کرتی ہے. ایک تصدیق اس اعتبار سے کرتی ہے کہ یہ کتاب یہ آ کر کہہ رہی ہے کہ وہ کتابیں بھی اللہ کی کتابیں تھیں، اگرچہ اب ٹیمپرڈ فارم میں ہیں، لیکن اس کے باوجود اس میں کافی ساری چیزیں بالکل درست ہیں. اس کو چیک کرنے کے لیے قرآن پہ پیش کیا جائے گا. تو یہ قرآن ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے کہ وہ کتابیں بھی اللہ کی کتابیں تھیں، وہ پیغمبر بھی اللہ کے پیغمبر تھے. اس اعتبار سے بھی یہ تصدیق کر رہی ہے. اور دوسرا اس اعتبار سے تصدیق کر رہی ہے پریکٹیکلی زبان حال سے کہ ان کتابوں کے اندر اس کتاب کی پیش گوئی موجود تھی، اور پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی موجود تھی، جو میں نے سورۃ البقرہ کے آغاز میں ہی ڈسکس کر لی، اب دوبارہ نہیں کروں گا، اور قرآن کے تعارف کے اندر بھی ڈسکس کیا تھا. تو اس اعتبار سے بھی قرآن جو ہے وہ تصدیق کر رہی ہے ان کتابوں کی کہ ان کتابوں میں جو پیش گوئی آئی تھی وہ پوری ہو گئی. پیش گوئی پوری ہو گئی تو ان کتابوں کو سچا ثابت کر دیا قرآن نے آ کر، کیونکہ قرآن نہ آتا تو اس کتاب کی پیش گوئی تو پوری نہ ہوتی، تورات اور انجیل کی. تو یہ جو ہے نا مصدقا لما بین یدیہ، یہ تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی جو پہلے سے موجود ہیں. تو وہ کتابیں کون سی ہیں؟ تورات اور انجیل. وہ کتابیں جو پہلے سے موجود تھی ان کی تصدیق کرنے والی ہے، پریکٹیکلی بھی تصدیق کرنے والی کہ اس میں جو پیش گوئی تھی وہ پوری ہوئی، اور اس اعتبار سے بھی تصدیق کرنے والی کہ ان کتابوں کو وہ اللہ کی کتابیں مان رہی ہے. تو اب اتنا کچھ ہونے کے بعد جو ایمان نہیں لائے گا اس کتاب کے اوپر، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں غالب ہوں، انتقام لے کے چھوڑوں گا. یہ نہ سمجھیے گا یہ جوز اور کرسچنز کے لیے آیات. اس سے بڑے مجرم وہ ہیں جو قرآن پر ایمان لانے کے باوجود قرآن کو پس سے پش ڈالے ہوئے ہیں، یعنی مسلمان. قرآن اس لیے تو نازل نہیں ہوا تھا کہ ہم لوگوں پر یہ روب ڈالتے رہیں کہ یہ کتاب اللہ کی آخری کتاب ہے، یہ کتاب جو ہے اگلی کتابوں کے اوپر نگہبان ہے، یہ کتاب وہ ہے جس کی پیش گوئیاں پچھلی کتابوں میں موجود ہیں. یہ اس کی عظمتیں بیان کرنے کے لیے تو کتاب نازل نہیں ہوئی ہے. جس طرح ہمارے لوگ نبی علیہ السلام کی بھی صرف عظمتیں بیان کرتے ہیں، وہ کس مقصد کے لیے آئے اس کے اوپر کوئی ڈسکشن ہی نہیں کرتا. اصل چیز تو وہ تھی بیان کرنے والی. تو مسلمان بھی جو اس کتاب سے روگردانی کرے گا تو وہ بھی سمجھ لے وہ بھی اسی کیٹیگری میں فال کرتا ہے. اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے جی.
بنی اسرائیل نے دعویٰ کیا تھا نا کہ اللہ کے ساتھ ہماری رشتہ داری ہے، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کی اولاد ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ڈینائی کیا کہ اللہ کا کوئی سگا نہیں ہے۔ سورۃ البقرہ میں آپ 7 یونیورسل ٹروتھس بھی پڑھ چکے ہیں کہ جس نے بھی گناہ کیا اور اس گناہ نے اس کا احاطہ کر لیا وہ نہیں پھر بچنے والا۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔